بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عقل مند لڑکی کا حیرت انگیز واقعہ۔ حضرت اویس بن حارثہ سے مروی ہے کہ حارث بن عوف عرب کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ ایک دن ایک شخص کے ہاں رشتہ لے کر آیا۔ اس کے گھر جا کر اس سے کہا کہ تمہاری بڑی بیٹی کو میرے بارے میں بتاؤ، تو اس نے اپنی بیٹی کو بلا کر کہا کہ یہ سعادت عرب سے ہے اور رشتہ لے کر آیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا نکاح اس سے کر دیں، تم کیا چاہتی ہو؟ تو لڑکی نے کہا میرا رشتہ نہ کریں۔ اس نے پوچھا کیوں؟ تو لڑکی بولی اس لیے میرے اخلاق میں بدتمیزی اور زبان میں حد ہے، اور میں کوئی اس کی چچا زاد نہیں ہوں جو یہ مجھ پر رحم کرے گا، اور نہ ہی یہ ہمارے شہر کا باسی ہے جو آپ سے شرمائے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھ سے کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے گا تو طلاق دے دے گا، اور پھر یہ طلاق میرے لیے گالی بن کر رہ جائے گی۔ یہ سن کر باپ نے کہا کہ اچھا تم جاؤ، اللہ برکت دے۔ پھر اس نے اپنی دوسری بیٹی کو بلایا اور بڑی بیٹی کی طرح اس سے بھی پوچھا، اس نے بھی تقریباً یہی جواب دیا۔ پھر اس نے تیسری بیٹی کو بلایا جو ان دونوں سے بہت چھوٹی تھی۔ اس کے باپ نے اسے بھی یہی بتایا، اور اس لڑکی سے کہا کہ میں نے اس کا رشتہ تیری دونوں بڑی بیٹیوں پر پیش کیا تھا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ باپ نے انکار کی وجہ نہیں بتائی تو چھوٹی نے کہا واللہ میں چہرے سے حسین، اخلاق میں بلند اور رائے کی اچھی لڑکی ہوں، اگر یہ مجھے طلاق بھی دے تو میں اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کروں گی۔ تو باپ نے کہا اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ یہ کہہ کر وہ حارث بن عوف کے پاس آیا اور کہا میں نے اپنی بیٹی حنفیہ کا نکاح آپ سے طے کر دیا۔ تو حارث نے کہا کہ میں نے قبول کیا۔ تو اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ حنفیہ کو تیار کرو اور اچھے کپڑے وغیرہ دو۔ پھر اس نے ایک خالی کمرہ کرا کے اس میں اپنے داماد کو ٹھہرایا اور وہاں اپنی بیٹی کی رخصتی کر دی۔ جب لڑکی حنفیہ وہاں گئی تو داماد تھوڑی دیر بعد جلد ہی نکل کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے پوچھا بڑی جلدی آ گئے؟ حارث بن عوف نے کہا تمہیں میں نے لڑکی کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ نہیں، میں نے لڑکی کا ہاتھ تھامنا چاہا تو اس نے کہا کہ رکو، کیا میرے باپ اور بھائیوں کے گھر میں ایسا نہیں ہو سکتا؟ پھر اس نے سفر کا ارادہ کیا۔ ہم سفر پر چلتے رہے اور جہاں تک اللہ نے چاہا ہم چلے گئے۔ پھر حارث نے مجھے کہا کہ تو آگے نکل۔ میں آگے نکل گیا۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر دوسرے راستے پر چلا گیا، مگر تھوڑی دیر بعد ہی واپس آ ملا۔ میں نے پوچھا بیوی سے فارغ ہو گئے؟ حارث سے کہا نہیں، اس نے مجھے روک دیا اور کہا کیا کسی پکڑی جانے والی عورت، قیدی یا باندی کی طرح مجھ سے یہ سلوک کرو گے؟ نہیں واللہ یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تم اونٹ اور بکرے ذبح کر کے عرب کی دعوت نہ کرو، جیسا کہ تجھ جیسے لوگ مجھ جیسی لڑکی کے لیے دعوت کرتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا مجھے اس لڑکی میں بڑی ہمت، جرت اور عقل نظر آئی ہے۔ تو
تو حارث نے کہا کہ واقعی تو سچ کہتا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ بڑی سمجھدار نکلے گی۔ پھر ہم اپنے شہر پہنچ گئے۔ حارث بن عوف نے اونٹ بکرے لے کر ذبح کیے اور ولیمے کا اہتمام کیا، اور پھر اپنی دلہن کے پاس گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی نکل آیا۔ میں نے پوچھا کیا فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ تو حارث نے کہا کہ میں اس کے پاس گیا تو اس کو کہا کہ میں نے مال حاضر کر دیا جیسا تم چاہتی تھی۔ اس لڑکی نے کہا کہ مجھے تمہارا جو شرف بتایا گیا تھا وہ تم میں نہیں ہے۔ میں نے پوچھا وہ کس طرح؟ تو وہ بولی کہ تم نکاح کے لیے فارغ ہو گئے، حالانکہ عرب آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس زمانے میں بنو قیس اور ذبیان کی آپس میں لڑائی چل رہی تھی۔ میں نے کہا تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا تم قوم کے پاس جاؤ اور ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر تم اپنی دلہن کے پاس اس ارادے سے آؤ، تمہیں نہیں روکے گی۔ اویس بن حارثہ نے کہا کہ میں اسے بڑی عقل مند مضبوط رائے والی دیکھ رہا ہوں۔ حارث بن عوف نے مجھے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ ہم وہاں سے نکلے، قوم والوں کے پاس آئے اور ان میں صلح کی بات کی۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ مقتولین کا حساب لگا کر ان کے بدلے دیت دی جائے۔ ہم نے ان سے وصیتیں وصول کی اور یہ تقریباً 3000 اونٹ تھے جو ہم اونچی نسل کے نر اونٹ لے کر لوٹے۔ اس کے بعد حارث اپنی دلہن کے پاس گیا۔ اس نے کہا اب تم کو میں نہیں روکوں گی۔ اس لڑکی نے اس کے پاس بڑی عیش و عشرت کی خوبصورت زندگی گزاری اور اس سے حارث بن عوف کو اللہ نے خوب اولاد عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔